شاذلیان زندہ باد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. اللہ کا فضل کرم احسان ہم سب کے اوپر اس کے نام کی توفیق کے ساتھ سارے جمع ہو رہے ہیں. مقصود اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا. انسان جب ذات کا محاسبہ کرنا چاہے اور اپنی ذات کو عمل کے میدان سے گزارنا چاہے تو لازمی طور پہ اس کو صحبت درکار ہوتی ہے. صحبت کے بغیر دینداری کا اثر انسان اپنے وجود کے اوپر نہیں رکھتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت صالح کنا صالح کنت، صحبت طالع کنا طالع کنت. اگر اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اچھے بن جاؤ گے، بروں کی صحبت اختیار کرو گے برے بن جاؤ گے. اگر اسی چیز کے اوپر ہم نظر دوڑائیں معاشرے کے اندر تو بہت ساری برائیاں اس وقت عام ہیں، نوجوان طبقے کے اندر بھی، بڑوں کے اندر بھی، بوڑھوں کے اندر بھی، عورتوں کے اندر بھی. اب زیادہ تر وہ برائیاں صحبت کی وجہ سے ہوئی. ایک آدمی ایسے پلا بڑا، ماں باپ نیک دیندار، انہوں نے تربیت اولاد کی اس انداز میں نہ کی. نہ ہی کسی ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ کسی برائی والے راستے کا انتخاب کرے، کسی بری راستے کے اوپر چلے. لیکن انسان ہے جو شعور کی منازل طے کرتا ہے، کچھ سیکھتا ہے، کچھ سمجھتا ہے، تو اپنے آپ میں یہ سوچتا ہے کہ میں بہت زیادہ سیکھ گیا، میں بہت زیادہ سمجھ گیا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر نفس رکھا ہے اور اس نفس کے ساتھ انسان کی خواہشات کو منسلک کر دیا. اب جو بڑا ہوتا جائے گا اپنی خواہشات کو بھی جانتا جائے گا، اور اگر ان کے اوپر اس کا وجود ہل گیا تو بہر صورت ان کو پورا کرتا جائے گا. اب پورا کرتے ہوئے تمیز کرنا بھول جائے گا، حلال اور حرام کی، جائز اور ناجائز کی، اچھے اور برے کی. بس اس صحبت کی وجہ سے جو اثر آیا، اس اثر کی وجہ سے جس چیز کے اوپر وجود ہلا، اس میں اس کے وجود نے لذت اٹھانا شروع کر دی. اور انسان ہے کسی چیز کے اوپر بھی اس کو اگر لذت آ جائے تو اتنی جلدی اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. جان چھڑانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. چاہے کھیل کود کوئی لے لو، کوئی کھیل انسان کھیل رہا ہو اور اس کے اندر اس کا شوق بڑھتا جاتا ہے، چاہے اس کے اندر اس کی مقابلہ کرنے کی جستجو، جیتنے کی خواہش، حصول اس سے کچھ نہ ہوگا. لیکن وجہ کیا کہ وہ اس کے اوپر ہل چکا. اس ہلنے کی وجہ سے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی کھیل کھیل رہے ہوں تو بچے اکثر ماں باپ سے کئی جھوٹ بول دیتے. اور وجہ کیا کہ اس بچپنے کے اندر ہی اس چیز کے اندر وہ ہل چکے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو انسان زندگی کے اندر آگے بڑھتا جاتا ہے تو یہی چیزیں انسان کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں جو اس کی خواہشیں ہوتی ہیں. اب کوئی برائی کے راستے کے اوپر چلا جاتا ہے
اور اس برائی کو اگر کر لیتا ہے، برائی کے اندر اگر اس کا نفس پھنس جاتا ہے، اس برائی سے اس کو اپنے آپ کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ماں باپ تو بڑے نیک تھے جی، کسی کے حاجی صاحب تھے، کسی کے حافظ تھے، کسی کے عالم تھے، کسی کی تبلیغی جماعت سے منسلک تھے، کسی کے کسی بزرگ کے صحبت یافتہ تھے۔ اب وہ تو ہرگز یہ نہ چاہتے تھے، لیکن انسان ہے جو خواہشات کی پیروی شروع سے کرتا ہوا آ رہا ہے، اب اس خواہشات کے اندر پھنسنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کو پتہ نہیں چل رہا، اس پتہ نہ چلنے کی وجہ سے وہی جو خود اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، جب اس معاملے کے اوپر روک ٹوک کی جائے سمجھانا شروع کر دیتا ہے، اس معاملے کو اس کو بتلانا شروع کر دیا جائے کہ یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ساری کیفیت جو اس کے اوپر بنی صحبت کی وجہ سے، آج جو آپ بھی اللہ اللہ کر رہے ہو، اللہ کے نام کے ساتھ جڑ رہے ہو، اس نام کے اوپر آپ کے دل کے اندر لذت آ رہی ہے، آپ کی روح اس نام کے ذریعے شاد ہو رہی ہے، وہ انوارات دل کے اوپر اتر رہے ہیں، وجود کی ظلمت دور ہو رہی ہے، اللہ رسول کی محبت بڑھ رہی ہے، ایمان کی فکر لاحق ہو گئی ہے، برائیوں سے بچنا شروع ہو گئے ہو، گناہوں کے اوپر توبہ کرنا شروع ہو گئے ہو، تو یہ بھی صحبت کی وجہ سے ہے۔ صحبت صالح کنا صالح کنت۔ اگر اچھوں کی، نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی، علماء کی، برگزیدہ بندوں کی انسان صحبت اختیار کرتا ہے، تو یاد رکھنا اس صحبت کا بھی اثر انسان کے اوپر ضرور آتا ہے۔ پھر یہاں جتنی بھی صحبت اللہ کے نام کے ذریعے ہے، جب اس کے نام کی ضربیں دل کے اوپر لگی ہوتی ہیں، لگتی ہیں، تو جو بڑی خواہشات ہوتی ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہ خواہشات نکلتی ہیں، انسان دوسرے کو نہیں اپنی ذات کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات کو سمجھنا شروع ہوتا ہے، یاد رکھنا وہ سمجھاتا نہیں سمجھتا ہے، وہ دکھاتا نہیں دیکھتا ہے، وہ سناتا نہیں سنتا ہے۔ نفس کی تربیت کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں کہ نفس کی خواہشات کو جان سکے، پہچان سکے کہ کون سی کیفیت ہمارے لیے ٹھیک، کون سی کیفیت ہمارے لیے غلط، کس چیز کے اوپر ہم ہلے ہوئے، کس چیز سے اپنے وجود کو بچانا ہے، کہ جو ہمارے عبادت کے آڑے آ رہی ہے، جو اللہ رسول کا قرب ہمیں مطلوب ہے، وہ ہمیں حاصل نہ ہو رہا ہے۔ انسان کہہ رہا ہوتا ہے دعائیں بھی مانگ رہا ہوں، عبادت بھی کر رہا ہوں، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن ذات کے اندر جب عمل کرنے کی باری آتی ہے، تو وہاں جب انسان محاسبے کی کیفیت میں جاتا ہے، پتہ چلتا ہے میرا تو محاسبہ ہی نہ ہوا۔ اب وجہ یہ تھی کہ اس نے کبھی ایسی صحبت کو اختیار ہی نہ کیا، وجہ یہ تھی ہمیشہ دوسروں کی ٹو میں وہ لگا رہا، وجہ یہ تھی دوسروں کے عیوب تلاش کرتا رہا، وجہ یہ تھی سارے جہان سے باخبر ہونا چاہتا تھا اور اپنی ہی ذات سے بے خبر رہنا چاہتا تھا۔ تو اللہ کے نام کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اس کی ذات سے باخبر کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو باخبر انسان ہو بڑا ہوشیار ہوتا ہے، بڑا عقل مند ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو صحیح جگہ پہ چلاتا ہے۔ مطلب کیا؟ حلال رزق کا انتخاب کرے گا، کبھی برائی کی طرف نہ لے کے جائے گا، اپنے قدموں کو صحیح راہ کے اوپر ڈالتا ہے، کبھی برائی والی راہ کے اوپر نہ چلائے گا۔ اس کو پتہ ہے ایمانت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وجود دے دیا، اس کے ساتھ ایمان میرے سینے کے اندر داخل کر دیا۔ اب اگر میں نے اس ایمان کی پہچان حاصل کرنی ہے، اور یہ جو میں کر رہا ہوں اللہ اللہ، اس کے ذریعے اگر میں نے اللہ اور رسول کا قرب حاصل کرنا ہے، تو مجھے بہر صورت اپنی ذات کے اوپر محنت کرنی ہے۔ اس لیے صوفیہ کی محنت خاص ہوتی ہے نا، جب ذکر کرتے ہوئے کیفیت آتی ہے، انسان مشاہدہ کرتا ہے،
تو اور اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا ذوق اور شوق بڑھتا ہے۔ اب وہ کائنات کے اسرار اور راز جتنی اس سے عقل کے اوپر سے پردہ ہٹتا ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کھولنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا وہ مشاہدہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جہاں یہ دوسروں کے حالات جاننے کی کوشش کرتا تھا، اب اپنا حال جاننے کی کوشش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جہاں یہ دوسروں سے واقف ہونا چاہتا تھا، یہ اپنی واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جب نفس کا غبار انسان کے اوپر ہو تو ہر جگہ کے اندر وہ اپنے آپ ہی کو چاہتا ہے، لیکن ان خواہشات کے ساتھ جو بڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان چیزوں کے ساتھ جو اس کے اندر دبی ہوئی ہوتی ہیں، جب یہ ہٹتی ہیں تو ان کا غبار آتا ضرور ہے، زبانیں بھی چلیں گی، ہاتھ بھی چلیں گے، پاؤں بھی اٹھیں گے، لیکن کوئی رکاوٹ بھی آ جائے گی جہاں آ کے موازنہ کرے گا اپنی ذات کے اندر کہ ہاں پہلے میں برائی کی طرف دوڑ کے جاتا تھا، قدموں کو روکنے والا کوئی آ گیا، پہلے میرا دل برائی کو قبول کر لیتا تھا، اب فوراً خوف خدا دل کے اندر آنا شروع ہو گیا، پہلے میں اپنے رزق کے حصول کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہ کرتا تھا، صحیح اور غلط کا انتخاب نہ کرتا تھا، اب ہر چیز کے اندر دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہونا شروع ہوگی۔ یہ جو اتنی محنت ہوتی ہے صالح صحبت میں داخل کروانے کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو جان سکے، تو یاد رکھنا جب انسان جاننا شروع ہوتا ہے، جب اس کا نفس اس کے اوپر کھلتا ہے، جب وہ اپنے نفس کو طے کرنا شروع کرتا ہے، تو وہ اس کو محاسبے کی کیفیت میں ڈال دیتا ہے۔ جب نفس کھلنا شروع ہوتا ہے، جب نفس طے ہونا شروع ہوتا ہے، اس بندے کو جو اس راہ میں محنت کر رہا ہو تو اس کو کس کیفیت میں ڈالتا ہے؟ محاسبے کی کیفیت میں ڈالتا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکے، اپنے رزق کا خیال کر سکے، وہ وجود جو ملا ہوا ایمانت کی صورت کے اندر اس ایمانت کا محاسبہ کر سکے۔ الغرض جو چیز اس کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، چاہے دنیاوی لحاظ سے ہو یا اخروی لحاظ سے ہو، دونوں کے اندر وہ محاسبہ کرنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ نفس کو جو توڑ کے چل رہا ہوگا، جو توڑ کے نہیں چل رہا ہوگا، اب دیکھو گے اس کی زبان بد کلامی کا اظہار کر رہی ہوگی، اب دیکھو گے آنکھوں کے اندر سے حیا چلی جائے گی، اب دیکھو گے دماغ برائیوں کا مرکز بن چکا ہوگا، آپ دیکھو گے دل کے اندر نفسانیت کے خیالات اس کے غالب ہوں گے۔ اب راہ سلوک ہے جس کے اوپر ہم محنت کروا رہے ہیں، ایک دن کی محنت نہیں ہوتی، بڑا وقت لگتا ہے اس کے اوپر۔ ہم نے دیکھا ہے جب یہ محنت کروائی جاتی ہے، شیاطین کا زور آتا ہے، ان کا تصرف چلتا ہے، بہت سارے بھاگ بھی جاتے ہیں کہ کہاں پہلے تو میں بڑا خوش رہ رہا تھا، پہلے تو میں اپنی زندگی جی رہا تھا، کہاں آ کے پھنس گیا ہوں، کہاں میں نے اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے، کہاں ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیا ہے، اب میری وہ لذت ختم ہوتی جا رہی ہے، اب میری وہ خواہشیں باقی نہ رہی ہیں، دوسرے اپنی مستیوں کے اندر مست ہیں، میں نہیں ہو سکتا ہوں، دوسرے محفلوں کے اندر جمع ہو رہے ہیں، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو یاد رکھنا، جس کو اللہ اپنی طرف لے کے آتا ہے اس کو اللہ اپنے لیے کر بھی لیتا ہے، جس کو اللہ اپنی طرف لے کے آتا ہے اس کو اپنے لیے کر بھی لیتا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کے نفس کے اوپر کسی قسم کا غبار باقی نہیں رہتا۔ جب وہ معرفت کے راستے کے اوپر قدم رکھتا ہے ذات کی محنت کرتے ہوئے، تو سب سے پہلے جو اس کے وجود کے اندر کیفیت پیدا ہوگی، یہ سارے یاد رکھنا، اتنے عرصے سے ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہو کہ نفس ٹوٹ رہا ہے، بارہا اپنی ہر چیز کے اوپر اس کی نگاہ جانا شروع ہو جائے گی۔ جو چیز اس کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، میں پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوا آ رہا ہوں، تو سب سے بڑی کیفیت یہ ہوگی کہ ذات کے اندر محاسبہ کرنے والا بن جائے گا۔ اب اگر اس میں چلتا رہا، کامیاب ہو گیا، دل تک وہ پہنچ گیا جہاں حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے پورے وجود کے اندر سب سے قیمتی چیز ہے جو اللہ کا عرش بنتی ہے، جب اس تک وہ پہنچے گا، محنت کرتے ہوئے یہاں جا کے صاحب مراقبہ بنے گا۔
جب آپ کے دل کی کیفیت بیدار ہوتی ہے تب جا کے آپ صاحب مراقبہ بنتے ہو، دل سے سوچتے ہو، دل سے غور و فکر کرتے ہو، پھر جا کے دل کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب تک یہ نہ گواہی دے، جب تک یہ شاہد نہ ہو، کوئی بھی ہو، جتنے اذکار کر لیے ہوں، جتنے بھی سلسلوں کے اسباق کر لیے ہوں، تو یاد رکھنا ابھی تک اگر اس کے وجود کے اندر محاسبے کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو ابھی وہ صاحب دل نہ بنا ہے، ابھی اس کے دل نے قبول نہ کیا ہے، ابھی اس کے دل کا دروازہ نہ کھلا ہے۔ دل کا جب دروازہ کھلے گا یہ صاحب مراقبہ ہو جائے گا۔ یہاں تو پہلے ذکر کرنا مشکل ہو رہا تھا، کبھی زبان چلتی تھی کبھی نہ چلتی تھی، کبھی ہو رہا تھا کبھی نہ ہو رہا تھا۔ جب اس کو توڑ دیا، اس کو پیچھے چھوڑ دیا، عبادت کی سمجھ آنا شروع ہوگی، ذات کے اندر محاسبہ کرنے والا بن گیا، اب یہ دل اس کا عرش بننا شروع ہوگا۔ جب یہ بننا شروع ہوگا، اس کی عبادت بتا رہا ہوں، صوفیہ کی بات کر رہا ہوں، یہ سمجھتے جانا، جب یہاں پر پہنچے گا صاحب مراقبہ ہو جائے گا۔ اس سے اگلا درجہ بھی ہے روح، جس کی وجہ سے اس کا وجود کا تعلق قائم ہے جس چیز کے ساتھ، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ابھی یہ زندہ ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر دل کی سمجھ آنا شروع ہو گئی، ہر معاملے میں غور و فکر رب کی ذات کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا، کوئی معاملہ کرتے ہوئے بھی اللہ کا خوف آنا شروع ہو گیا، ذات کے اندر منصف بننا شروع ہو گیا، ترقی کرتے ہوئے اگر روح کے اوپر چلا گیا، وہاں تک اللہ نے پہنچا دیا تو صاحب مشاہدہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ نفس طے ہوگا، صاحب محاسبہ ہوگا، قلب طے ہوگا، صاحب مراقبہ ہوگا، روح تک پہنچے گا، وہ انوارات اگر آنا شروع ہوں گے تو یہ صاحب مشاہدہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی بھی حقیقت اس کے اوپر کھول کے اپنی قدرت اس کو سمجھانا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب تک صاحب محاسبہ بنتا نہیں ہے، صاحب مراقبہ ہوتا نہیں ہے، تو اس درجے تک وہ پہنچ نہیں سکتا کہ وہ صاحب مشاہدہ ہو جائے۔ یہی تو ساری محنت ہے۔ بارہ کہتے ہو حضرت استاد جی، اس چیز کا تذکرہ زیادہ کرتے ہو، زیادہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان دیکھے تو صحیح کہ میں کس جگہ پہ چل رہا ہوں، اتنی محنت کرنے کے بعد مجھے ذات کے اندر کس چیز کا حصول ہوا ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ جن بگا دیا، تمہارا درجہ اور مقام بڑا ہو گیا، بہت بڑے درجے کے اوپر فائز ہو گئے، ذات کے اندر منصف ہی نہ ہوئے، جب ذات کی باری آئی تو پھر بھی اسی کو ترجیح دے رہے ہو، جو میں نے کہہ دیا وہی صحیح ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ جب تک یہ میں ختم نہیں ہوتی انسان کے وجود کے اندر سے، یاد رکھنا کبھی بھی وہ صاحب محاسبہ نہیں بنتا۔ یہ نفس اتنی بری چیز ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی مثالیں دی ہیں، علم آئے گا علمی لحاظ سے پھنسائے گا، کوئی کمال حاصل ہوگا اس کمال کے ذریعے پھنسائے گا۔ کسی چیز کے اندر بھی ترقی کرتے جاؤ گے تو وہی آزمائش بنتی جائے گی۔ ہاں، ایک صورت میں کامیاب ہوتے جاؤ گے، جب ذات کے عارف بننے کے لیے محنت ہو رہی ہے کہ نفس کے اوپر محاسبہ کرنے کا طریقہ آ گیا۔ اس ذکر کے ساتھ عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، شوق بھی ہے، محبت بھی ہے، اللہ کے حضور ہاتھ بھی اٹھا رہے ہو، خشیت الہی کا غلبہ بھی آ رہا ہے، اور نفس بارہا کسی معاملے کو کرنے کے اوپر کہتا ہے کہ پہلے اس کا محاسبہ کر، یہ ٹھیک ہے یا صحیح ہے، پھر دیکھ اس کو، یہ تیری ذات کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے، تو یہ معاملہ خلق کے لیے کر رہا ہے یا خالق کے لیے کر رہا ہے۔ یہ نقطہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تو یاد رکھو انسان صاحب محاسبہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جس کو حضور اللہ کا عرش قرار دے رہے ہیں، کیونکہ صوفیہ کی ساری محنت وجود کے اوپر، سارے سفر اس نے وجود کے اندر طے کرنے ہوتے ہیں، اور یہی اس کو فرش سے عرش تک پہنچاتا ہے۔ جو مٹاتا جائے گا، مٹاتا نہیں ہے نا، بس خام خیالی میں چل رہا ہے، مٹاتا نہیں ہے، ابھی ادھورا ہے، پورا نہیں ہے، اور کمال جو حاصل ہو گیا یہ عارضی ہے۔ یاد رکھنا حقیقی کمالات صرف رب کی ذات کے ساتھ ہے۔ کسی کے پاس کوئی کمال ہو، تیرے میرے دم کے اوپر کسی کو شفا کا حصول ہو رہا ہو، تیرے میری وجہ سے کسی کے معاملات بن رہے ہوں، تیرے میری وجہ سے کوئی ذکر ہی کیوں نہ کر رہا ہو، ظاہری تو یہی لگتا نا یہ کمال ہو گیا، بہت بڑا ہے،
لیکن یہ ساری چیزیں عارضی، اصل حقیقی کمال رب کی ذات کا ہے۔ اور یہ جب دل اس کیفیت میں پہنچتا ہے تب جا کے اس چیز کی سمجھ انسان کو آتی ہے، اگر نہیں پہنچتا نا تو ساری زندگی انسان اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے، تصور میں، خیالات میں وہ چل رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جب اس کا تصور اور خیال اس کی سمجھ میں نہ آئے، محنت کرنے کے بعد شیطان کا تصرف چلتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ میری ساری محنت ضائع ہو گئی، میری محنت رائے گاہ ہو گئی، میں تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو پہنچ گیا تھا، میں وہاں سے گرا دیا گیا ہوں، مجھے تو استاد سمجھتا ہی نہیں ہے، میری جو چیز آئی ہے اس نے لے لی ہے۔ بھائی استاد بھی اگر انصاف نہ کرے، کیا کہتے ہو رب کی ذات منصف ہے یا نہیں ہے؟ کہ تجھے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، تجھے مجھے نہ چاہتے ہوئے اپنے نام کی برکت سے سمجھا رہا ہے، تیرے میرے نہ چاہتے ہوئے اپنے نام کی برکت سے عقل سے پردے ہٹا رہا ہے، تیرے میرے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خواہشات کو اپنے نام کی برکت سے کنٹرول کروا رہا ہے، تیرے میرے نہ چاہتے ہوئے بھی آج تجھے مجھے وسیلہ بنا کے دوسروں کے معاملات اللہ کروا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ راہ سلوک کے اسباق ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب بہت آگے چل رہے ہو نا، کہیں کہتے ہو بہت بڑے درجوں کے اوپر، مقام کے اوپر پہنچ گئے ہو، ذات کے محاسبے کی جب باری آتی ہے تو ان کیفیات کو دیکھتے جاؤ اور اپنی ذات کے اندر اس چیز کو پرکھتے جاؤ کہ کس جگہ پہ پہنچے ہو۔ ناکامی نہیں ہے، محض انسان نے نقالی کر لی تب بھی کامیاب ہو جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اسی میں سے اٹھایا جاتا ہے۔ اب اس راہ سلوک کے اندر چلتے ہوئے بھی ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو مشابہت اختیار کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ایسی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ان جیسا اس کا عمل نہیں ہے، نقالی کرتا ہے، تو کیا اس کو اجر و ثواب ان جیسا دیا جائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کل اسی کے ساتھ ہوگا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسا عمل نہیں کرتا، نقالی کرتا ہے، پھر فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسا عمل نہیں کرتا، فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب اس راہ سلوک میں اللہ والوں کا راستہ ہے، تیرے میرے اندر کمزوری ہو سکتی ہے، تیرا میرا عمل کمزور ہو سکتا ہے، محبت جو دل میں آ رہی ہے اس اللہ کے نام کی برکت سے آ رہی ہے، کیونکہ یہ برکتیں خیریں اس نے اپنے نام کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ جب اس کا اثر انسان کو پہنچنا شروع ہوتا ہے تو انسان کھنچا ہوا چلا آتا ہے۔ اسی لیے جب انسان کسی بھی ایسی مجلس میں جائے اس کے اندر وہ کیفیت موجود ہوتی ہے کہ دل کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ کیفیت موجود ہوتی ہے جہاں انسان کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ آج جس جگہ میں گیا ہوں وہاں واقعی اسلام کے اندر وہ خیر اور برکت موجود ہے کہ مجھے سکون آ رہا ہے۔ چلو وہ تو بڑی بات ہے، عام جگہ پہ اپنی ذات کا ہی محاسبہ کر لو، کتنے آ کے کہتے ہو کہ فلاں نے فون کیا تھا جی، اس نے کہا آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے بڑا سکون ملا ہے، فلاں سے گفتگو ہوئی، اس نے کہا جی آپ کے پاس بیٹھنے سے مجھے بڑی راحت پہنچی ہے، فلاں کے ساتھ معاملہ ان کی مجلس میں گیا، میں بولنا شروع ہو گیا، وہ خاموش ہو گئے اور مجھے ہی سنتے رہے۔ اور یاد رکھ یہ کمال وہ ہے جو تو کر رہا ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تیری میری ذات کے اندر نہ ہے۔ انسان اپنی ذات کو ڈبونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ خیر مشابہ کی میں بات کر رہا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ صرف انسان اگر مشابہ ہی ہو جائے تب بھی وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو لوگ علماء سے، اہل اللہ سے، اللہ والوں سے، دینداروں سے محبت کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں کہ یار اگر میں دین کے اوپر نہیں چل رہا ہوں یہ چل رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان ان کی نقالی بھی کرتا ہے کہ یہ عمل اس جیسے یہ کر رہے ہیں میں کر نہیں سکتا ہوں، میں حلیہ وہ اپنا لوں، میں لباس ایسا پہننا شروع ہو جاؤں، میں اس طریقے کے اوپر آنا شروع ہو جاؤں، لیکن کر نہیں پاتا۔ لیکن محبت جو ان سے ہو رہی ہے، ادھر حضور حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب دنیا کے اندر انسان رہتے ہوئے
ہمیں اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان سب بتلا رہا ہو کہ انسان کی کامیابی اللہ رسول کی راہ کے اوپر ہے، تو اگر انسان ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرنا شروع ہو جائے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، تو کل اٹھایا بھی انہی کے ساتھ جائے گا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، جانتا کچھ بھی نہیں ہے، اہل علم کے اوپر بولنا شروع ہو جائے گا، جانتا کچھ نہیں ہے، ان کے اوپر بکواس کرنا شروع ہو جائے گا، جانتا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے متعلق غلیظ ترین باتیں زبان کے اوپر لے کے آئے گا، یہ بول جائے گا ان کو تو وہ نسبت حاصل ہے جو حضور علیہ السلام کی تمام انبیاء کرام کی میراث کے یہ حقیقی وارث ہے کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہوا ہے۔ اب یہ ہوتا کس لیے؟ شروع والی بات کے اوپر آتا ہوں، وہ جو نفس کا غبار ہوتا ہے نا، انسان کچھ بھی سیکھ لے، تھوڑا سا جان لے، جہاں یہ کہتا ہے میں بہت سیکھا ہوا ہوں، جہاں یہ کہتا ہے میں بہت جانتا ہوں، پھر تمیز نہیں کر پاتا۔ تمیز اگر کر پاتا تو اپنی زبان کے اوپر کبھی بھی ان الفاظ کو نہ لے کے آتا۔ وہ الفاظ آنے کی وجہ یہی ہے، نفس کے اوپر غبار آیا، چاہے شیطان کا تصرف چلا یا شیطان سے بھی غلیظ انسان اپنی ذات کے اندر جو نفس رکھتا ہے، اگر وہ بگڑا ہوا ہو تو وہ انسان کو بہت زیادہ نقصان کرواتا ہے۔ شیطان تو تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، تاکہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ انسان کو جب یہ برائی کے اوپر ڈالتا ہے، دور سے ہوا دیتا رہتا ہے، جب انسان اس کا ہم خیال ہو جائے، جب اپنے وجود کے اندر وہ صفات رکھتا ہو، تو ہر چیز جو برائی والی ہوگی برائی کو پسند کرے گی۔ صحبت صالح کنہ سے بات چلی تھی، تو وہ اثر وجود کے اوپر ضرور ہوتا ہے، پھر انسان برائی کا انتخاب کرتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اس سے بڑھ کے قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ اگر کفر بھی کر لینا تو وہ کہتا ہے میں نے کب کہا تھا کہ یہ کفر کرے، میں نے تو اس چیز کے اوپر آمادہ نہ کیا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام لڑنے کے اوپر آئے، ان کے مخالفت میں آیا، کفار کے ساتھ ان کو راہ دکھاتا گیا، بڑی بڑی باتیں کرتا گیا، ان کا بھی حوصلہ بڑھاتا گیا کہ تم ان سے لڑ سکتے ہو، لیکن جو یہ فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا میں تو پیچھے ہٹ رہا ہوں، یہاں تک نہیں، ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا۔ جب پیچھے ہٹتے اس نے یہ الفاظ کہے کہ میں نے تو ان کو نہیں کہا کہ کفر کرو، میں نے تو اللہ کی وہ مدد آتے ہوئے دیکھ لی ہے، یہ تو ان کی اپنی خواہش تھی، جس راہ کے اوپر یہ چل رہے تھے یہ تو برا تھا، تو وہ تو خیر اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، لیکن یہاں جہاد بھی نفس کے اوپر بات ہوتی ہے، جس راہ کے اوپر میں اور آپ چل رہے ہیں، یہ راہ بھی بڑی مشکل ترین راہ ہے، یہ مقابلہ دوسرے کے ساتھ نہیں، اپنی ذات کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ مقابلہ دوسرے کے ذات اس لیے نہیں کرتا، انسان یہاں اپنے آپ کو سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے یاد رکھنا، بہت ساری چیزوں کو جانتے ہوئے بھی انسان اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا، بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے بھی انسان اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا۔ جب اپنے نفس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہو، بعض اوقات ایک بات کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی، ہو سکتا ہے جس چیز کو تو نے جانا ہو تیرے اوپر اس کا ایک راز کھلا ہوا ہو، 10 چیزیں اس کے ساتھ باقی ہوں جن کو تو نہ جانتا ہو، جب ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہو آگے سے دلیل آ جاتی ہے میں تو اس کو اس طریقے سے جانتا ہوں۔ بھائی تجھے سکھایا اسی لیے جا رہا ہے کہ تو دوسرے طریقوں کو بھی جان لے، یہاں تک نہیں، حضور علیہ السلام نے مکہ کی طرف اشارہ کر کے صحابہ سے کہا یہ جو تمہارے سامنے ہے یہ مکہ ہے، یہ جو تمہارے سامنے ہے مکہ ہے۔ اب صحابہ کو پتا تھا کہ یہ مکہ ہے لیکن خاموش رہے، اب بارہا اس جملے کو دہرایا لیکن صحابہ خاموش رہے۔ بعد میں تابعین کا دور آیا، جب روایتوں کو بیان کیا گا، انہوں نے فرمایا ہم ایسی جگہ کے اندر بھی موجود تھے، حضور کے سامنے مکہ تھا، ہم سب کو مخاطب کر کے کہا یہ جو سامنے ہے مکہ ہے، اور ہم اس کے اوپر خاموش رہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ آپ کیوں خاموش رہے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا یہ مکہ ہے؟ فرمایا ہاں ہمیں پتہ تھا یہ مکہ ہے، لیکن ہم اس چیز کو سیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس میں حضور علیہ السلام کی منشا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو معاملہ حضور ہمیں سکھانا چاہ رہے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے؟ اب آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی چیز، روزانہ اس کو دیکھ رہے،
اس کے گرد طواف ہو رہا ہے، وہاں دعائیں مانگی جا رہے ہیں، پتہ بھی ہے اللہ کا گھر ہے، جب حضور اس چیز کا اظہار کر رہے تو خاموش ہو رہے ہیں کہ حضور ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہے، حضور ہمیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اور یہاں نفس کو سیکھا نہیں ہوتا تو اس کا درجہ بیان کیا جاتا ہے، جہاں نفس کو جانا نہیں ہوتا اس کو کھول دیا جاتا ہے، جہاں نفس کی ایک کیفیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم تو اس کو طے کر چکے ہیں، جب پھنس جاتے ہو اپنی کیفیات میں پھر آ کے کہتے ہو کہ ہاں واقعی یہ خواہش تو میری اپنی تھی، یہ طلب تو میری اپنی تھی، میں اس لیے اس میں پھنسا رہا ہوں۔ تو کیا آپ کو شروع دن سے نہیں بتایا، جب اس راہ کے اوپر آئے ہو ہر طلب سے بے طلب ہو جاؤ، جب تک ہر طلب سے بے طلب نہیں ہوتے اس راہ کی کبھی سمجھ نہ آئے گی، کبھی نہ سمجھ پاؤ گے، خام خیالی کے اندر چلتے جاؤ گے۔ یاد رکھنا جو کام مجھ سے آپ سے اللہ کروا رہا ہے چھوٹے نہیں، بہت بڑے درجے کے ہیں، اس کے اوپر اجر و ثواب بھی ہے، لیکن جہاں عارف بننے کی بات آئے گی تو وہاں اپنے ہر کمال سے نظر ہٹانی پڑے گی، وہاں اپنے ذات کو بلانا پڑے گا۔ پہلے سبق ہی سے لا الہ الا اللہ کے اوپر آ جاؤ، پہلے اس جملے کے اندر رب کی ذات، بزرگوں کی تشریح کے اوپر آ رہا ہوں، رب کی ذات کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ، پہلے تو نفی کو لے کے آیا ہے، پہلے تو انکار کیا جا رہا ہے۔ کلمہ سارے پڑھتے ہو نا، انکار کس چیز کا ہے پتہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا معبود ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، تمام قدرت بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، لیکن جب پہلی اپنی تعریف کر رہا ہے تو لا الہ کہ کوئی چیز نہیں ہے، تو یاد رکھنا یہاں اللہ کی ذات انسان کو بتلا رہی ہے جب تو میری طرف آئے گا نا ہر شے کی نفی کر کے آئے گا، کیوں؟ تو بھی فنا ہے، جس چیز کو دیکھ رہا ہے وہ بھی فنا ہونے والی ہیں، جو کمایات تیرے پاس ہے وہ بھی فنا ہیں، جو کچھ تیرے پاس ہے سب کچھ فنا ہے، اگر بقا ہے تو صرف میرے ساتھ ہے اور وہ ہے اللہ، آگے ہے الا اللہ، کہ تو ہر چیز کی نفی جب تک نہیں کرتا نا مجھ تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کلمہ جان رہے، اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، حقیقی معنوں میں تو انسان کو پہلے جز ہی کی سمجھ نہیں آتی، انسان پہلے ہی وہاں اللہ اس کو جو انکار کروا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی ذات کا کروا رہا ہوتا ہے، تمام خلق کا انکار کروا رہا ہوتا ہے کہ ان سب کو مٹا کے جب تو آئے گا تب مجھے پائے گا، جب تک تو ان کو مٹاتا نہیں ہے نا تب تک تو مجھے پاتا نہیں ہے۔ اور یہاں اب آ کے دیکھ لو راہ سلوک طے ہو رہا ہے جی، بزرگیت کا درجہ اور مقام حاصل ہوگا۔ اب دیکھو کہاں نفس رکھا ہوا ہے اپنا، کہاں دل کی خواہشات ہے، جو درجہ ہے ہی نہیں اس کو بھی اپنے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھنا یہاں جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو سکھا دے، اس کا نفس اس کے اوپر کھول دے تو وہ توبہ کرنے والا بنے گا، دل کا معاملہ چلے گا، مراقبے کا طریقہ آئے گا اور وہ محبت دل کے اندر داخل ہوگی، کیونکہ اسی محبت کے ذریعے اس کی نجات ہوگی، وہی محبت اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے اوپر کھڑا کرے گی۔ جب تک اس کو سیکھتا نہیں ہے نا تب تک اس کی ذات کے اندر کمال پیدا بھی نہیں ہوتا۔ یہ اصول خود قرآن حکیم میں اللہ بیان کر رہے ہیں، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب کچھ لوگ آئے حضور علیہ السلام کے پاس، جب حضور نے توحید کا علم بلند کیا، توحید کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا آپ جس چیز کو بیان کر رہے ہو تو ہم بھی اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم بھی اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اسی چیز کو بیان کر رہے تھے، اسی چیز کا اعلان کر رہے تھے، تو فوراً اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، حبیبہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں چلے گا، یہ اگر مجھ سے محبت کے دعوے دار ہے تو ان کو پہلے تمہاری محبت پانی پڑے گی۔ اور یاد رکھنا حضور کی محبت اس وقت انسان پاتا ہے جب اطاعت گزار ہوتا ہے، اگر اطاعت گزار نہیں ہوتا محض دعوے دار ہے، محض وہی اپنی خواہشات کے اوپر چلا ہوا ہے، چاہے وہ نفسانی خواہشات ہو چاہے وہ عبادت کے لحاظ سے ہو۔ جب انسان خواہش میں بڑا ہوتا ہے جس جگہ بھی چلا جائے، عبادت کے اندر چلا جائے گا کہے گا مجھ سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے، ریاضت کر رہا ہوگا کہے گا مجھ سے زیادہ ریاضت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ جو میل چلی آ رہی ہوتی ہے، نفس کا اثر جو پکڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے جان چھوٹنا نہیں ہوتی ہے،
اسی کے اندر وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، بس دعوے دار بن کے چلا جا رہا ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے کیا کہا کرتا ہوں، جو آگے بڑھو گے، یہ پردے جب ہٹیں گے، جب ان چیزوں کا مشاہدہ ہوگا، ذات کی حقیقت کھلے گی، ذات کے عارف بننا شروع ہوگے، تو پتہ چلے گا ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے اندر تو ماں سوائے کمزوریوں کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، محض ہم دعووں کے اوپر قائم ہیں۔ ہم دوسروں کو تو سکھانے کے لیے تیار ہیں، خود سیکھنے کے لیے تیار نہیں، دوسروں کو سمجھانے کے لیے تیار ہے، خود سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہر آدمی اپنی جگہ پہ رب کے حضور جواب دہ ہے کہ تجھے دنیا کے اندر زندگی دی گئی تھی، اتنی گزار کے آیا، تو بتا تو کر کے آیا۔ وہاں وہ جواب اپنے متعلق دے گا یا دوسروں کے متعلق کہے گا؟ اپنے متعلق اس سے پوچھا جائے گا یا دوسروں کے حالات کو اس سے سنا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ اصول بحثوں کے اندر، مباحثوں کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ وجہ کیا؟ کہ وہ نفس اس کو اس کے اندر خوش رکھتا ہے کہ لوگ کہیں گے تجھے بڑا کلام کرنا آ رہا ہے، لوگ کہیں گے تو بڑا صاحب بصیرت ہے۔ جتنا نفس میں پھنسا ہوا آدمی ہوگا، یاد رکھنا اتنا اس کا کلام زیادہ ہو رہا ہوگا، اتنی وہ باتیں زیادہ کرنے والا ہوگا، اور جتنا ہی مدبر محقق آدمی ہوگا، یاد رکھنا اتنی اس کی زبان کے اوپر خاموشی ہوگی، اور اسی کے اندر حکمت ہے۔ اور یاد رکھنا صرف حکمت نہیں، خاموشی عبادت بھی ہے۔ اور انسان کے اندر کمال اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت ہو تب اس کی زبان چلے، جہاں ضرورت ہو تب اس کا کلام ہو، جہاں ضرورت نہ ہونا تو اس کو اپنی بڑھائی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً جب انسان سیکھ کے چل رہا ہو، جب انسان سمجھ رہا ہو۔ اگر سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یوں یاد رکھو ابھی تک وہ نفس کی کیفیت میں پھنسا ہوا ہے، یہ اس کو اتنی جلدی نہیں چھوڑتا ہے، یہ اس کو دھوکے میں رکھتا ہی رکھتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے سارا مرا ہوا نظر آیا، لیکن چپکلی کی شکل میں جب دم اس کی نظر آئی، اس کے اندر حرکت موجود ہے۔ اب یہ فرمانے والے امام غزالی رحمت اللہ علیہ، آج بھی اگر احیاء العلوم کو کھول کے پڑھے نا، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جو تصوف کے اسرار اور رموز انہوں نے بیان کیے ہیں، جن چیزوں کو انہوں نے لکھا ہے، لیکن ان کو سمجھے گا بھی وہی جس نے محنت کی ہوئی ہوگی، جس نے محنت نہ کی ہوئی کہ وہ کبھی نہیں اس چیز کو سمجھتا۔ ابھی تو ہم نے وہ محنت کی ہی نہ ہے، ابھی ہم اس چیز کو سمجھے ہی نہ ہیں، ابھی ہماری عقل سے وہ پردہ ہٹا ہی نہیں ہے، اور ہم بڑا دعویٰ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں یاد رکھنا، انسان ذات کی نفی کر کے چلتا ہے تب جا کے کمال کو پہنچتا ہے، اور وہ کمال سب سے پہلا کون سا ہوگا، ذات کا پتہ چلے گا۔ بارہا یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ ہم اپنے سبق کو نہ بھولیں۔ جو انسان سبق کو یاد رکھتا ہے تو اسی کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جو سبق کو بھول جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا چیز تھی اور کیا چیز نہ تھی، کون سی خیر تھی اور کون سی بلائی میرے لیے موجود تھی۔ لیکن ہم تو تھوڑا سا ہی نفس کے چکر میں آ کے فوراً ذکر کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہمارا تعلق اس وقت تک اس سے قائم ہوتا ہے جب تک ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہو، تب تک ہمارے معاملات بن رہے ہو۔ تھوڑی سی اللہ کی آزمائش آ گئی، معاملہ ہمارا ختم ہو گیا، تو ہم کہیں گے نہیں یار، بس اب نہیں جانا، اب نہیں کرنا۔ جو پہلے کر لیا تو جہاں آپ کی وجہ سے شیطان کو اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، وہ آپ کو چھوڑے گا؟ وہ تو نہ چھوڑے گا۔ یہ نفس جو اتنا عرصہ پہلے ہلا ہوا تھا، جو خیر کے راستے کے اوپر بڑی مشکل سے آیا تھا، اور آپ ہی اس کی دوبارہ گمراہی کا سبب بن رہے ہو، تو یہ تو فوراً اس شر کو قبول کرے گا، فوراً سے آپ پہلے آپ کو اس برائی کے اوپر دھکیل دے گا، اور جہاں آپ سمجھ نہ پاؤ گے، اور یہ تو آپ کو اپنے آپ میں جکڑ لے گا۔ اور یہی کمزوریاں ہوتی ہیں جہاں انسان آ کے نقصان اٹھاتا ہے۔ آج بھی میرے پاس ذکر چھوڑ کے آتے، قاری صاحب ہم ٹھیک ہو گئے تھے، مولوی صاحب ہم ٹھیک ہو گئے تھے، پیر صاحب ہمیں آرام آ گیا تھا، جب تک ذکر کرتے رہے ہماری بڑی بہترین طبیعت ہو گئی تھی، بڑے اچھے اچھے خواب ہمیں آ رہے تھے، اس لیے کہ اس وقت تمہاری روح اللہ کے نام سے سیراب ہو رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت تمہیں اپنے نفس کے اوپر صبر آ رہا تھا، اس لیے کہ اس وقت تمہارے دل کی دنیا اللہ رسول کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔
یا تو تم ذکر کر رہے تھے جس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے تھے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام پڑھ رہے تھے اور تم رحمتوں کے مصداق بنے ہوئے تھے، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ تھی اور بارہا بڑے شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ تم عبادت کے اندر لگے ہوئے تھے۔ جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس رحمت سے تو دور ہو گئے۔ اب جو خیر اور برکت تھی، جب ادھر سے انسان دوبارہ نفس کے چنگل میں پھنسنا شروع ہو گیا، اب وہ خیر اور برکت اٹھنا شروع ہو گئی۔ وہی بات جو ہمیشہ میں کیا کرتا ہوں کہ انسان کی ذات کی شرح اس کے اوپر غالب آنا شروع ہو جاتی ہے، جہاں وہ پھنس جاتا ہے، جہاں وہ نکل نہیں پاتا، پھر اس لیے اس کو آ کے بھاری لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا ذکر تو کسی کام کا نہ تھا، میرا وقت سارا ضائع ہو گیا۔ تو یاد رکھنا انسان خود ہی اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہوتا ہے، انہی خواہشات کی پیروی کر کے، انہی کی تباہ کر کے چل رہا ہوتا ہے، اسی لیے سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ ورنہ یہ جس راہ کے اوپر میں اور آپ چل رہے ہیں نا، اس کے متعلق ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد ہوا۔ جب آپ نے سبق کو سیکھ لیا، آپ کو اس طریقہ کار کا پتہ چل گیا، اب آپ کی چھٹی یہاں نہ ہے، یہاں آپ کی خلاصی نہ ہوگی۔ اب چلو گے تو بچو گے، اب اس کو چھوڑو گے تو مرو گے، ابھی آپ کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے پہلے دن سے نیت کروا دی جاتی ہے، بارہ بتلاتا بھی ہوں کہ اپنا آپ اللہ کے حوالے کر کے آئے ہوتے، میرے حوالے نہیں، سلسلے کے حوالے نہیں، عہد و پیمان اللہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اپنے حوالگی بھی اس کی طرف کی ہوئی ہوتی ہے۔ جب اس کی طرف کر کے آتے ہو تو بہترین محافظ ہے، وہ تو اپنی ہر امانت کا خیال رکھتا ہے، وہ تو اپنی ہر امانت کی حفاظت کرتا ہے، تو آپ کو بھی چھوڑے گا نہیں۔ ہاں، آپ چھوڑو گے مشقت اٹھاؤ گی، آپ چھوڑو گے تکلیف وجود کے اوپر آئے گی، آپ چھوڑو گے خوف کی کیفیت آ جائے گی، آپ چھوڑو گے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا، آپ چھوڑو گے کھلے راستے بند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ قصوروار کون ہوا؟ میں اور آپ خود۔ جب ہم اس کی قدر نہیں کرتے، جب رب کی نعمت کے اوپر، رحمت کے اوپر شکر گزار نہیں ہوتے، تو یہ چیزیں سب سے زیادہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ضائع مت کرو جہاں آپ لوگ چل رہے ہو۔ میں نے آپ کو مثال دے دی اس کے اندر کہ صرف انسان نقل ہی کر لے کہ اس راہ کے اوپر آیا ہوں، اگر میں کمال تک نہیں پہنچ سکتا، کم سے کم اللہ مجھے اس درجے کے اوپر تو ضرور پہنچا دے گا جہاں میں نفس کا محاسبہ کرنا شروع کر دوں گا، تب بھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر نفس کا محاسبہ کرنے کا طریقہ آ جائے، ورنہ ساری زندگی انسان گزار دیتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، قبر میں اترنے کا طریقہ آ جاتا ہے، تب بھی زبان تمیز نہیں کر پا رہی ہوتی، آنکھیں تمیز کر نہیں پا رہے ہوتے، ہاتھ تمیز نہیں کر پا رہے ہوتے۔ یہ وجہ کیا ہوئی کہ جو نفس سے نہ نکلا تھا، کبھی اپنی فکر میں نہ لگا تھا، کبھی اپنے لیے صحبت کو اختیار نہ کیا تھا۔ یہی چیزیں انسان کے اوپر غالب ہوتی رہتی ہیں، یہی وہ پردے ہوتے ہیں جو عقل کے اوپر بھی پڑے ہوتے ہیں، یہی وہ پردے ہوتے ہیں جو آنکھوں کے اوپر بھی پڑے ہوتے ہیں۔ اس کے وجود کو انہوں نے لپیٹا ہوا ہوتا ہے اور اسی رسیوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کھلنے کا نام نہیں لے رہی ہوتی۔ اور اگر اس سے علاوہ خدا نخواستہ کہیں اللہ اور رسول کے حکموں کی نافرمانی کر رہا ہوگا، تو پھر تو اس نے اپنا معاملہ شیطان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہوگا۔ اگر ان کو اپنے لیے محبوب سمجھ رہا ہوگا، کوئی بھی ایسی چیز جس کے اوپر یہ چل رہا ہوگا، ہر انسان کو اپنی ذات کا پتہ ہوتا ہے نا، دوسرے کو پتہ ہو یا نہ ہو کہ میرے اندر کون سی کمزوری ہے، کون سی برائی ہے اور کیا کمال ہے، ہر ایک اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے۔ لیکن شیطان کا وار ایسا چلتا ہے کہ جس برائی کے اندر وہ پھنسا ہوا ہوگا، جس برائی کے اندر وہ گرا ہوا ہوگا، وہ اس کو بڑی عزیز دکھلائے گا اور وہ بھی اس کو محبوب سمجھ رہا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا تھا، ان کے سامنے آیا اور اس نے رسیاں لی ہوئی تھی مختلف قسم کی، اور مختلف قسم کی چیزیں اس کے ہاتھ میں تھی۔ پوچھا یہ ملعون تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ وہ خواہشات ہیں جس کے گرد یہ لپیٹ دی جائیں گی، وہ ان سے نہ نکل پائے گا، ہاں ماں سوائے اس کے کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخلص رہا۔ تو عزیز ساتھیوں، مخلص کون ہوگا؟
جو اپنی ذات کے اوپر محنت کرے گا، جو اپنی ذات کو سمجھنے کی فکر میں لگے گا، جو دعووں کے اوپر نہ چلے گا، اپنی ذات کو محاسبے کی کیفیت سے گزارے گا، اور اس کا دل اس کی رہبری اور رہنمائی کرے گا۔ جب تک دل رہبری اور رہنمائی اس راہ کے اوپر نہیں کرتا تو یوں سمجھو انسان ابھی تک نفس سے نکلا نہ ہے۔ اور جس دن دل نے رہبری اور رہنمائی کرنا شروع کر دی، شیطان کے واروں کو دور سے بچانا شروع کر دو گے۔ پتہ چل جائے گا کسی کی زبان سے نکل کے آ رہا ہے، کسی کے الفاظوں کے ذریعے، کسی کی نگاہ کے ذریعے آ رہا ہے، یا کسی کے ہاتھوں کے ذریعے، کسی کی قدموں کی آہٹ سے وہ بھی سنائی دے گا۔ ہر طرف سے اس کی پہچان حاصل ہوگی، ایک دن میں نہ ہوگی۔ پہلے خود تو ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ اگر خود نہ ہوئے تو یوں سمجھو ابھی تک نفس ہی محبوب ہے۔ جب سودا اللہ کی ذات کے لیے کر لیا تو اپنے آپ کو اس کے لیے بھی کرنا پڑے گا، تبھی جا کے یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اس راہ کے اوپر چلتے ہوئے اگر سودا اللہ کی ذات کے ساتھ ہو گیا، انسان جب تک اپنے ہر معاملے کو اس کے لیے نہیں کرتا تب تک وہ سمجھتا نہیں۔ بس دعویٰ ہوگا سمجھ چکا ہوں، دعویٰ ہوگا جان چکا ہوں، دعویٰ ہو گیا علم آ گیا ہے، لیکن یہ کیسا علم ہے جو تجھے تمیز بھی نہیں کروا رہا؟ یہ کیسا دعویٰ ہے جس کے اوپر تو اپنی ذات ہی کو نہیں سمجھ رہا؟ تو یہاں نفس کو جاننے کا علم ہے، اس کو پہچاننے کا علم ہے، یہاں اللہ رسول کی قربت ہے، اور یہاں اطاعت گزاری ہے، فرما برداری ہے۔ یہ وہ راہ ہے جس راہ کا آپ نے انتخاب کیا۔ یہاں آپ کو چھٹی نہ ملے گی کہ آپ کو چھٹی مل گئی۔ جتنی آپ چھٹی لوگے اتنا آپ نقصان اٹھاؤ گے۔ تو یہ تعلق ذات کے لیے قائم نہیں ہوتا، یہ تعلق اللہ کی ذات کے لیے قائم ہے۔ تو جو تعلق اللہ کے لیے ذات کے لیے قائم ہو وہ اسی وقت قائم رہتا ہے جب انسان اس کو نبھاتا ہے۔ اس کی خیریں اور برکتیں اس وقت ہی پہنچتی ہے جب تک انسان اپنے تعلق کے اوپر قائم رہتا ہے۔ اگر قائم نہیں رہتا تو محض اس تعلق کے اوپر ہی دعوے دار ہے۔ جو انسان کے ساتھ نہیں نبھا سکتا، اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، وہ رب کی ذات کے ساتھ کیسے نبھائے گا؟ اس کے ساتھ کیسے چلے گا؟ یہ معاملہ تو بھی خلق کے اندر ہے۔ ابھی خالق کے جو راز و نیاز ہے اس کا تو مشاہدہ اس کو ہوا ہی نہ ہے۔ وہ تو تب ہوگا جب یہ صاحب مشاہدہ بنے گا۔ صاحب مشاہدہ بننے کے لیے روح کے ذریعے احوال کا آنا اس کے اوپر ضروری ہے، پھر ان حال کا کھلنا اس کے اوپر ضروری ہے، پھر اس کو وہ صاحب کمال ہونا چاہیے، اس تمیز کا آنا ضروری ہے۔ وہ تمیز نہیں آتی، بس چلتا رہے، ثواب ملتا رہے گا، معرفت کا حصول کبھی نہ ہوگا۔ تو اس لیے یہاں عارف بننے آئے ہو، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ جو آ گیا ہے، جو جڑا ہوا ہے، اس کو کہہ رہا ہوں۔ جو کر رہا ہے تو اپنے معاملے کو بھی اللہ کے لیے کر لو۔ اگر نہیں کرتے تو نقصان اٹھاتے جاؤ گے، اور خدا را دوسرے کی چیز کو مت دیکھو۔ اللہ کی ذات بڑی منصف ہے، جتنی جو محنت کرتا ہے اس کو اتنا ہی دیا جاتا ہے، اور جس کا جتنا برتن ہوتا ہے اتنی خیر اس میں ڈالی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، جتنی اس کی برداشت کرنے کی قوت ہوتی ہے، ورنہ انسان کا دل پھٹ جائے، مر جائے، اور دنیا سے ہی اس کو اٹھا لیا جائے۔ اور ایسے معاملات ہوئے بھی ہیں، بارہا ہوئے، بہت ساروں کے ساتھ ہوئے ہیں، کیونکہ اسی کے اندر خیر تھی، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اور بعض طلبے بھی ایسی کرتے ہو جو آپ کی عبادت ریاضت سے بھی بڑھ کے ہوتی ہیں، تو ایسی طلب بھی مت کیا کرو کہ وہ طلب آپ کے لیے آزمائش بن جائے، چاہے وہ آپ کے الفاظ ہوں، چاہے وہ آپ کے معاملات ہوں۔ تو ہر ایک چیز کے اوپر صبر کر کے چلا کرو، سمجھ کے چلا کرو۔ یہ مت سمجھا کرو کہ میں سمجھ گیا ہوں، جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں آ کے خدا را سمجھا کرو، جہاں پتہ نہ چلے وہاں آ کے پوچھا کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ تو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے نا، تو یہی تو اللہ بتا رہا ہے کہ سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ یہ بڑا باریک راستہ ہے، میں بارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یوں سمجھو پل صراط کے اوپر پہلے ہی انسان چل رہا ہوتا ہے، اس کے قدم جہاں پڑ رہے ہوتے وہاں کیا کہتا ہے، میں تو صاحب کمال بن گیا ہوں،
مراقبہ کروں گا بڑے بزرگ کے پاس، سارا فیض مجھے یہی سے ملے گا، میری گدی کے اوپر مجھے اٹھا کے بٹھا دیا جائے گا۔ یاد رکھنا اس گدی تک تو بعد میں پہنچو گے، پہلے یہاں سے جب تک پینی لیتے ہو نا، یہ پورا نہیں ہوتا وہاں سے بھی نہیں آئے گا، اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں وہاں سے دیا کیا جا رہا ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی پہچان بھی نہیں ہے، اس کے راز و نیاز سے بھی واقف نہیں ہو، تو پہلی محبت اسی کے ساتھ ہوگی جس سے سیکھا ہوگا، یہی تمہیں ابتدا سے لے کے چلے گی، انتہا تک پہنچائے گی۔ اب یہ سودا ہو چکا، چاہے خیر کا ہے یا شر کا ہے، چاہے اس کے ساتھ انجام بخیر و عافیت والا ہو یا اللہ نہ کرے کہ جہنم والا ہو۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، جب کسی کے ساتھ چل پڑو، کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا تو یہ ایمان رکھو، اگر یہ جہنم میں جائے گا تو اللہ اس سے پہلے مجھے ڈالے گا، اگر یہ جنت میں جائے گا تو اللہ اس کے ساتھ مجھے لے جائے گا۔ ادھر حضور کیا فرما رہے، المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم یہ کہہ رہے کہ جو ہمارا تعلق اللہ نے اپنے نام کی برکت سے قائم کیا ہے، اس کے اندر کوئی رتی بھر بھی شر باقی نہ رہے، اس کو ہم سمجھیں، اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ان کو دور کریں۔ یہاں جب ہم انسان کی نہ سننے کے لیے تیار ہوں تو رب کی ذات تو ہر حکم اس نے ایک ہی دفعہ دے دیا ہے، وہ تو کل ہر چیز کے اوپر سوال کرے گی، وہاں انسان کیسے جواب دے گا؟ جہاں ایک انسان کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں تو رب کی ذات سوال کرے گی اور وہ جواب لے گی۔ تو اس لیے بڑے سوچ سمجھ کے یہاں چلنا، اپنے قدموں کو دیکھ بھال کے رکھنا، اور کامیاب وہی انسان ہوتا ہے دل کی مطابقت میں جس کا قدم ہو، اور دل جس کا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر دل اللہ کے لیے نہیں ہوتا تو اس کا قدم بھی دل کی مطابقت میں نہیں ہوتا۔ یہ جو سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو اس لیے فکر رکھ کے چلنا، محاسبہ کر کے چلنا، اگر دل کا دروازہ کھلوانا ہے، اگر صاحب مشاہدہ بننا ہے تو پھر دل کو بھی پار کر کے وہاں پہنچنا ہے، پھر وہاں سے جا کے آئے گا جس کا محض دعویٰ ہے کہ ملکوت میں چل رہا ہوں، وہاں سے آ رہا ہے، ابھی ناسوتی نہ کھلا ہے، ناسوتی نہ سمجھا ہے، وہ تو بہت بڑے درجے ہیں۔ بہرحال اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں اللہ ان کو دور فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں تو پچھلے بزرگوں کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے پڑھانے کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام صحابیات حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو بچائے۔ اس کی برکت سے اللہ عز شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس سلسلے کا فیض حضرت شیخ کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے۔ اللہ تمام عالم اسلام کے اوپر رحم فرمائے، اللہ تمام عالم اسلام کی مدد و نصرت فرمائے، بالخصوص اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اندرونی اور بیرونی شرور سے اس کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمان جو بیمار ہیں اللہ تمام کو شفا یاب فرمائے، پریشان حالوں کی اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے، بے روزگاروں کی اللہ حق حلال کا روزگار عطا فرمائے، جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ بالخصوص بھائی ثاقب صاحب ہمارے ساتھی ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی آنے والی منازل آسان فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے ایک عزیز ساجد صاحب، ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی قبر کو بھی منور فرمائے، اللہ ان تمام ہمارے حضرات کی کامل مغفرت بخشش فرمائے، اللہ ہم سب کو سیدھی راہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دروشی پڑھ سبے پتنگان زندہ باد۔